پرائز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میرا نام بشپ ڈاکٹر ناصر سیمول ہے اور میرے چرچ کا نام کنگ جیزس چرچ ہے جو والٹن نیئر ڈبلیو بلاک میں لاہور کینٹ میں واقع ہے، اور میں سپریم کونسل آف دا بشپس کا سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے سے آپ سب کو نیا سال اور اس کی خوشیاں مبارک کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ اس نئے سال میں خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے، کثرت سے خداوند آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح سے خدا جو ہے آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ ہر طرح سے ہمیں برکت دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو مانیں۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ آئیں بائبل کی طرف آئیں اور میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جو ہیڈنگ ہے اس کا وہ ہے انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل۔ انجیر جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے وقت میں اس کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور خداوند نے اس پھل کو جب وہ پیش کیا، اور پھر زیتون کا جو پھل ہے اس کو خداوند نے پیش کیا، اور پھر انگور کو پیش کیا۔ یہ تینوں جو ہے پودے جو ہیں یا درخت جو ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو آج خاص موقع کے اوپر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہر طرح سے ہمیں نیا بناتا ہے، نیا سال دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے گزرے سال میں کیا کیا، اور اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو شاید کوئی مس ہیپس آپ کی زندگی میں ہوئے ہوں گے، آپ نے ناکامیاں دیکھی ہوں گی، جو خداوند نے آپ کو کام دیا تھا کرنے کے لیے آپ نے نہیں کیا ہوگا، اور جو خدمت خدا نے آپ کو دی تھی شاید آپ نے اچھے طریقے سے نہیں کی، اور خداوند نیا سال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ کام جو آپ پچھلے سال میں نہیں کر سکے وہ نئے سال میں اس کے ساتھ عہد و پیمان کر کے وعدہ کر کے آپ اس نئے سال کے اندر جو ہے وہ سارے کام کر سکتے ہیں، وہ خدمت کر سکتے ہیں، اور خداوند کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ چل سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ برکت ہی دیتا ہے، پر جو لوگ خدا کے کلام کو سن کر بھی عمل نہیں کرتے تو وہ اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں اس تمثیل میں سے سیکھنا ہے کہ خداوند نے یہ جو درخت لگایا گیا تھا پاکستان میں، حالانکہ پاکستان جو ہے اس میں تاکیں ہی ہوتی ہیں، انگور کی بیلیں ہی ہونی چاہیے، پر یہ انجیر کا درخت جو ہے پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں لکھا ہے
किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। तो जब मालिक आता है हर साल देखने के लिए, पर इस दरख्त के अंदर जो है वो फल नहीं पाता, वो चाहता है कि इसके अंदर फल पैदा हो। और आप जानते हैं कि अगर हम जिस्मानी तौर पर फलों की बात करें तो जिस्मानी तौर पर जो है हर साल जो है अंजीर का दरख्त जो है वो ट्वाइस अ ईयर इसको फल लगता है। मतलब यह है कि ये फल एक खत्म होते होते दूसरा जो है वो फसल इसके ऊपर आ जाती है। खुदावन एक दफा जो है जब हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह को जब भूख लगी तो लिखा है कि वो अंजीर के दरख्त के पास गया और उसमें फल ढूंढने लगा, पर बाइबल कहती है कि उसमें फल नहीं था। तो खुदावन ने क्या किया? बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावन ने कहा कि जा आइंदा को तुझे फल ना लगे। अजीजों, खुदा जो है वो हमेशा मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से वो फल देखना चाहता है। रूहानी तौर पर फलों को देखना चाहता है और जिस्मानी तौर पर भी वो हमारी जिंदगी के अंदर जो है उन फलों को देखता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन सा दरख्त है? दुनियावी दरख्तों की बात करें तो जो सेब का दरख्त है उसको अगर सेब लगे हुए होंगे तो दूर से पहचाना जाएगा कि यह सेब का दरख्त है। अगर आम का दरख्त है तो वो दूर से पहचाना जाएगा जब उसको फल लगा हुआ होगा और आम लगे हुए होंगे तो दूर से वो पहचाने जाएंगे कि ये आम का दरख्त है। इसी तरह से बहुत सारे जो दरख्त हैं वो अपने अपने फल से पहचाने जाते हैं। पर मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि आपको कौन सा फल लगा हुआ है? क्या जिस्मानी फलों से आप लदे हुए हैं या फिर रूहानी फलों से लदे हुए हैं? अगर जिस्मानी फलों से लदे हुए हैं तो जिस्मानी फल जो है उसके अंदर जो गंदे काम है, उसके अंदर जो जिस्मानी घिनौने काम है, उसके अंदर लड़ाइयां हैं, उसके अंदर झगड़े हैं, उसके अंदर हराम कारियां हैं, उसके अंदर जिनाकारियां हैं और उसके अंदर जो तरह तरह के जिस्मानी काम हमें मिलते हैं। पर ये काम जो है अगर आपकी जिंदगी में होंगे, ये जिस्मानी फल होंगे और ये जिस्मानी चीजें आपके अंदर होंगी तो लोग फिर भी आपको पहचानेंगे कि आप कौन है और आपका बाप कौन है। तो अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपके अंदर जो है रूह के फल नजर आएंगे। और रूह के फल क्या है? बाइबल में लिखा है, और रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, परहेजगारी है। हमारी जिंदगी के अंदर जो है अगर हम कलाम को अपनी जिंदगी में रखने वाले लोग हैं, बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में रखने वाले लोग हैं, हम खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर रूहानी फल होने चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जो हैं वो आपके फलों को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर गंदे घिनौने फल हैं तो फिर जिस्मानी लोग जो है आपकी तरफ जो है वो आएंगे, जैसे एक छत्ता जो लगा हुआ है और मक्खियां जो है वो एकदम से उस छत्ते के ऊपर आती है। इसी तरह से जो जिस्मानी शख्स है, जो गंदे घिनौने काम करता है और दुनियादारी के अंदर लथपथ पड़ा हुआ है, ऐसा शख्स जो है उसको हम देखेंगे कि उसके साथी भी उसी की तरह के होंगे, उसको पसंद करने वाले होंगे। पर अगर आप रूहानी फलों से लदे हुए हैं, रूहानी हैं, कलाम को पढ़ने वाले हैं, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, और जो रूहानी लोग हैं वो आपके पास भागे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास बरकत है, आपके पास कामयाबी है, आपके पास खुशहाली है और आपके पास जो है तसल्ली और इत्मीनान है। अजीजों, हमें इस बात को जानना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर नंबर 1 देखें तो वहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बातें मिलेंगी कि ये फल जो है, ये दरख्त क्या है और इसके बारे में क्या लिखा गया है। इंसान को दरख्त से तशबीह दी गई है। सुनिए, ज़बूर नंबर 1
اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لی جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے, نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں, کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. عزیزوں, جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈتے ہیں. کیا آپ کلام کے اندر خوشی کو ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کی خوشی کہاں ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا خداوند کو رنجیدہ کرتے ہیں؟ کیا روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو چیک کریں اور دیکھیں. لکھا ہے خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. کون؟ جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اس کی خوشنودی جو ہے کلام کے اندر ہے, شریعت کے اندر ہے. اور لکھا ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ, دن اور رات خدا کے کلام کے اوپر اس کا دھیان رہتا ہے. پھر اس کو ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. وہ اپنی خوراک جو ہے اس پانی کے اندر سے لیتا ہے, اس کا پتا بھی نہیں مر جاتا. اور لکھا ہے جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا, پھلدار رہے گا. اور ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ کیا ہم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں؟ کیا ہم آب حیات کے اندر پائے جاتے ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے, جو کہتا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, جو کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, جو کہتا ہے الفا اور اومیگا میں ہوں, جو کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں, جو کہتا ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, جو کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. وہی سب کچھ ہے, وہی اول اور آخر ہے. وہ پھل ڈھونڈتا ہے اور پھل نہیں پاتا. عزیزو, ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اس تمثیل کے اندر جو ہے وہ بار بار جو ہے پھل ڈھونڈتا ہے. وہ انڈیویجولز کے پاس آتا ہے, وہ لوگوں کے پاس آتا ہے, وہ ایک ایک زندگی کو دیکھتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ روئے زمین پر گھومتی ہیں اور دیکھتی ہیں اور چیک کرتی ہیں کہ کوئی راست باز ہے, کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیا ہے. 3 سال سے خداوند جو مالک ہے وہ اس انجیر کے درخت کے پاس آ رہا ہے, لیکن لکھا ہے پھل نہیں پاتا. بار بار ڈھونڈتا ہے, وہ چیک کرتا ہے لیکن نہیں پاتا. لکھا ہے اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس درخت کے انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. 3 سال سے لگاتار جو ہے اگر آپ کی زندگی میں پھل پیدا نہیں ہو رہا تو یہ سال جو ہے شاید آپ کا آخری سال ہو. یہ لمحات جو خدا نے آپ کو دیے ہیں شاید آخری سٹیج میں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو چیک نہیں کیا. تو بھی وہ کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں اسے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تالا کھودوں. جو پاسٹر ہے, خدا کا خادم جو باغبان ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اور سال دیتا ہوں. اور مالی جو ہے وہ
कहता है कि मैं थाला खोदूंगा और मेहनत करूंगा, खुदावंद इसको रहने दे, मालिक रहने दे, आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसको काट डालना। सो खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम उसके लिए फल लेकर आए। अजीजो, अपनी जिंदगी के अंदर देखिए, वो आज फिर से आपके घर में आता है, आपकी जिंदगी को टटोलता है और चेक करता है, क्या आप उसको फल देंगे? क्या आप अपनी रूह उसके सुपुर्द करेंगे? क्या आप नए सिरे से पैदा होंगे? क्या आप पानी का बपतिस्मा लेंगे? क्या आप रूह कुदस के बपतिस्मा की ख्वाहिश करेंगे? नया साल आपको मिल चुका है। अजीजों, खुदावंद में तरक्की कीजिए, खुदावंद में बढ़िए, ताकि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे और आपके वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से, मेरी काउंसिल की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आप सबको नए साल की खुशियां मुबारक हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।